بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی سورہ تکویر کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم پہلی 14 آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، اور جب ستارے ٹوٹ کر گریں گے، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اور جب وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، اور جب لوگوں کو ملا دیا جائے گا، اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا، اور جب نامہ اعمال کو پھیلا دیا جائے گا، اور جب آسمان کو کھول دیا جائے گا، اور جب جہنم کو خوب بھڑکا دیا جائے گا، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، ہر جی جان لے گا جو اس نے حاضر کیا۔ ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، شمس۔ شمس سورج کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے شموس۔ باب اس کا نصر ینصر آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا اور منع کرنا۔ تو چونکہ سورج بھی اپنی طرف دیکھنے سے روکتا اور منع کرتا ہے، اس لیے سورج کو شمس کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، کورت۔ کورا یکور تکویر، اس کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ دینا، بے نور کر دینا، اسی سے یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا۔ نجوم، یہ جمع ہے نجم کی، اور یہ ستارے کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، انقدرت۔ انقدر ینقدر انقدار، باب اس کا انفعال آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا اور بکھر جانا، یعنی جس وقت ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ اگلا لفظ دیکھیں، جبال۔ جبال یہ جبل کی جمع ہے، پہاڑ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے سجرت۔ سیرہ یسیر تسجیر، اس کا مطلب ہوتا ہے چلانا، اسی سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، العشار۔ یہ عشرہ کی جمع ہے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، عطلت۔ عطل یعطل تعطیل، چھٹیوں کو کہا جاتا ہے، اسی سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، وحوش۔ یہ وحشی کی جمع ہے، اور وحشی جانوروں کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ جانور جو انسانوں سے مانوس نہیں ہوتے ہیں۔ حشر یحشر، اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اسی سے یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ حشرت، یعنی جب وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا۔ بحار، یہ بحر کی جمع ہے، سمندر کو کہا جاتا ہے، دریا کو کہا جاتا ہے۔ سجر یسجر تسجیر، اس کا مطلب ہوتا ہے بھڑکا دینا، خوب تیز آگ لگا دینا، اسی سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، نفوس۔ یہ نفس کی جمع ہے، جی کو کہا جاتا ہے، انسانی ذات کو کہا جاتا ہے، انسانی نفس کو کہا جاتا ہے۔ زوج یزوج تزویج، اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، تو زوجہ کو بھی زوجہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا خاوند کے ساتھ ملاپ ہوتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، موعودہ۔ وعدہ یعید، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے زمین کے اندر زندہ دفن کرنا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے مؤنث کا، یعنی وہ بچی جس کو زندہ دفن کیا گیا ہو۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، ذنب۔ یہ گناہ کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے ذنوب۔ قتل یقتل، اس کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، اسی سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جس کو قتل کیا گیا ہو۔ صحف، یہ صحیفہ کی جمع ہے، اعمال نامے کو کہا جاتا ہے۔ ناشر ینشر، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، اسی سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جب اعمال ناموں کو پھیلایا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، اذا السماء کشطت۔ کاشت یکشط، کھال اتارنا، کھولنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں، یعنی جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی، فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، مطلب یہ کہ آسمان کو کھولا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، سعرت۔ سعر یسعر تسعیر، اس کا مطلب ہوتا ہے آگ کا بھڑکانا، اسی سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جب آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ ازلف یزلف ازلاف، باب اس کا افعال آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا یا قریب کرنا، اسی سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جب جنت کو قریب کیا جائے گا۔ علم یعلم علما، اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، نفس پہلے آ چکا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، احضرت۔ احضر یحضر احضار، باب اس کا افعال آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر کرنا،
یعنی جو انسان نے اعمال کیے ہوں گے انسان اس کو اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بارہ سورہ تکویر کے ترجمہ تفسیر میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم پہلی 14 آیات کی ترکیب کریں گے۔ دیکھیں ترکیب کے اعتبار سے جو اس میں سمجھنے والی باتیں ہیں وہ ایک دو باتیں سمجھنے والی ہیں، پھر انشاءاللہ یہ ساری ترکیب آسان ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ یہاں سے لے کے نا اذا الشمس کورت سے لے کے اذا الجنۃ ازلفت، یہ جو 13 آیات ہیں یہ 13 آیات بن رہی ہیں شرط، اور یہ جو 14ویں آیت ہے علمت نفس ما احضرت یہ بنے گی جزا۔ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ مفسر یعنی جس کی تفسیر کی جائے اور مفسر جس کو تفسیر بھی کہتے ہیں، ان دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ یا تو مفسر آئے گا یا پھر اس کی تفسیر آئے گی، کیونکہ جب تفسیر آ جاتی ہے تو پھر مفسر کے اندر جو فعل ہوتا ہے اس کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ اب جیسے یہ نا اذا الشمس، اذا حرف شرط ہے، یہ جو الشمس ہے یہ فاعل ہے فعل محذوف کا۔ فعل محذوف کیا ہے یہاں پہ؟ وہ یہی کورت ہے۔ کورت یہ فعل محذوف کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر بنے گا، اور یہ جو کورت جو فعل مذکور ہے یہ اسی فعل محذوف کورت کی تفسیر کر رہا ہے۔ تو اصول اور ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ فعل محذوف کی تفسیر جو فعل مذکور کر رہا ہو اس محذوف اور مذکور دونوں فعلوں کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ مفسر اور مفسر کا اجتماع یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو کورت یہ فعل مجہول ہوگا، اس میں ہی ضمیر نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس جملہ مفسر کے لیے بن جائے گا مفسر، یا آپ یہ کہیں کہ مفسر کے لیے بن جائے گا تفسیر۔ تو مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ آگے سارے جملے بھی ایسے ہی ہیں۔ اذا النجوم انکدرت یہ بھی ایسے ہی ہے، واو حرف عطف، اذا حرف شرط، النجوم یہ فاعل ہوگا فعل محذوف انکدرت کا، اس انکدرت فعل محذوف کی تفسیر یہ انکدرت فعل مذکور کر رہا ہے۔ انکدرت فعل اس میں ہی ضمیر اس کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مفسر کے لیے تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے بھی سارے ایسے ہی ہے۔ اذا حرف شرط ہے، الجبال یہ فاعل ہے فعل محذوف سجرت کا، اس سجرت فعل محذوف کی تفسیر یہ سجرت فعل مذکور کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے العشار یہ فاعل ہے فعل محذوف اطلت کا، اس فعل محذوف اطلت کی تفسیر یہ اطلت فعل مذکور کر رہا ہے۔ وحوش یہ بھی ایسے ہی ہے، فاعل ہے فعل محذوف حشرت کا، جس کی تفسیر یہ حشرت فعل مذکور کر رہا ہے۔ یہ بھی ایسے ہی ہے۔ یہ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اذا یہ حرف شرط ہے، الموعودہ یہ نائب فاعل بنے گا سئلت فعل محذوف کا، اس سئلت فعل محذوف کی تفسیر یہ سئلت فعل مذکور کر رہا ہے۔ تو سئلت فعل مذکور اس میں ہی ضمیر اس کے لیے نائب فاعل، اور یہ جو پورا جملہ ہے نا بأي ذنب قتلت یہ اس کے لیے بنے گا سئلت کے لیے مفعول۔ کس طریقے سے؟ با حرف جر، ای مضاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر قتلت فعل کے متعلق ہے، قتلت فعل مجہول اس میں ہی ضمیر نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ ہو کر پھر یہ سئلت کے لیے بن جائے گا مفعول۔ تو سئلت فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مفسر کے لیے تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر یہ دوبارہ معطوف۔ آگے بھی ایسے ہے، صحف و نشرت، صحف یہ بن جائے گا نائب فاعل نشرت فعل محذوف کا، جس کی تفسیر یہ نشرت فعل مذکور کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے السماء یہ نائب فاعل بن جائے گا کشطت فعل محذوف کا، جس کی تفسیر یہ کشطت فعل مذکور کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جہیم بھی ایسے ہی ہے، جنت بھی ایسے ہی ہے۔ تو سارے کے سارے جملے مل کر یہ بن جائیں گے معطوف علیہ، معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا شرط، اور یہ والا جملہ بن جائے گا اس کے لیے جزا۔ اب جزا کی ترکیب دیکھ لیں۔ علمت یہ فعل ہے، نفس یہ اس کے لیے فاعل ہے، میم الف ما اسم موصول، احضرت فعل اس میں ہی ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کے لیے صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ علمت کے لیے مفعول ہے، علمت فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو پہلے ہم نے شرط بنایا تھا اس شرط کے لیے جزا بن جائے گا۔ تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی سورہ تکویر کے ترجمہ تفسیر میں خوش آمدید۔ یہ اس سورت کا تیسرا سبق ہے، اس میں ہم انشاءاللہ پہلی 14 آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا جو مشہور نام ہے سورت کا وہ یہی ہے، سورہ تکویر ہے۔ اس کے علاوہ اس کے 2 نام مزید بھی ہیں، ایک ہے سورہ کورت اور دوسرا ہے سورہ اذا الشمس کورت۔ دوسرے نمبر پر آپ یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ اس سورت کا ماقبل کے ساتھ کیا ربط ہے۔ دیکھیں جو ماقبل سورت گزری ہے سورہ عبسہ، اس کے آخر میں احوال قیامت کا ذکر تھا، اور اس سورت کے اندر بھی قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں اور جو قیامت کے واقعات ہیں اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے
وہ اذا الشمس कुव्विरत, इذा السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھ لے۔ اس میں ذات باری تعالیٰ قیامت کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیں جو پہلی 14 آیات ہیں، علمت نفس ما احضرت، ان 14 آیات میں قیامت کی کل 12 نشانیاں ذکر کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے جو پہلی 6 نشانیاں ہیں وہ نفخہ اولیٰ کے وقت ظاہر ہوں گی، یعنی جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، اور جو باقی 6 نشانیاں ہیں وہ نفخہ ثانیہ کے وقت ظاہر ہوں گی، یعنی جس وقت دوسری مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ ایک ایک کر کے ان ساروں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ جو 6 واقعات ہیں جو نفخہ اولیٰ کے وقت رونما ہوں گے، ان میں سے جو سب سے پہلا واقعہ ہے وہ ہے سورج کا بے نور ہو جانا، جس کا تذکرہ اذا الشمس कुव्विरत کے اندر کیا گیا ہے۔ कुव्विरत کا معنی ہے بے نور ہو جانا، بیکار ہو جانا، یعنی اس دن سورج کی روشنی جاتی رہے گی۔ تو कुव्विरत کے معنی میں 2 قول ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک قول تو مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے، انہوں نے कुव्विरत کی تفسیر کی ہے ظلمت کے ساتھ، یعنی جو سورج کی روشنی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بجائے ظلمت اور تاریکی آ جائے گی، سورج تاریک ہو جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ بازاروں کے اندر مشغول ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، جس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے اذا الشمس कुव्विरत۔ البتہ بعض مفسرین نے कुव्विरत کا ایک اور معنی بھی کیا ہے، وہ معنی ہے پھینک دیا جانا۔ مقصد یہ ہے کہ سورج کو سمندر کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اب سمندر یہ کون سا سمندر ہے؟ دنیا کا سمندر تو بظاہر مشکل ہے، کیونکہ سورج زمین سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے، تو ممکن ہے یہ کوئی اور سمندر ہو جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ ہو، تو سورج کو اس سمندر کے اندر پھینک دیا جائے گا، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی اور سورج تاریک کر دیا جائے گا۔ یہ ہو گیا پہلا حادثہ۔ دوسرا حادثہ جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے اذا النجوم انکدرت، اور جس وقت ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، یعنی سورج کے ساتھ ساتھ ستاروں میں بھی تباہی ہونا شروع ہو جائے گی اور ستارے بھی ٹوٹ ٹوٹ کر سمندر میں گرنا شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آسمان سے ستارے بارشوں کی طرح برسیں گے۔ 2 نشانیاں۔ تیسری نشانی یہ ذکر کی گئی کہ اس وقت پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ دیکھیں پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا تاکہ وہ زمین کو مضبوط رکھیں، کیلوں کی طرح، کیلوں کے طور پر پہاڑوں کو بنایا گیا تھا، لیکن جس وقت سور کے اندر پھونکا جائے گا اس وقت ان کیلوں اور میخوں کو اکھاڑ دیا جائے گا، حتیٰ کہ یہ جو پہاڑ ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد جو چوتھی نشانی یہ ذکر کی گئی اذا العشار عطلت، جس وقت 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دیکھیں جو اونٹنی تھی یہ عرب کے نزدیک بہت قیمتی مال شمار کی جاتی تھی، اور بالخصوص اس وقت جس وقت اونٹنی حاملہ بھی ہو اس وقت تو بہت ہی زیادہ اس کے اندر رغبت اور اس کی طرف توجہ کی جاتی تھی، لیکن جس وقت قیامت کی یہ ہولناکیاں رونما ہوں گی اور جس وقت تباہی کا آغاز ہو رہا ہوگا، اس وقت جو 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں یعنی حاملہ اونٹنیاں ہیں وہ بالکل ایسے ہی آزاد پھر رہی ہوں گی، کسی کو اس کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت ہی نہیں ہوگی اور کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے سکے گا اس دن کی ہولناکیوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس وقت وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا۔ دیکھیں جو جنگل کے وحشی درندے ہیں، جس کے اندر مثال کے طور پہ شیر ہے، چیتا ہے، لومڑیاں ہیں، اس قسم کے جو وحشی جانور ہیں جو کہ انسانوں سے وحشت کھاتے ہیں، انسانوں کے قریب نہیں آتے ہیں، انسانوں کی انسانی آبادی کے، لیکن جس وقت قیامت کی ہولناکیاں شروع ہوں گی تو یہ جو وحشی جانور ہیں یہ بھی گھبرا کر انسانی آبادیوں اور انسانی بستیوں کے اندر آ جائیں گے اور انسانوں کے ساتھ یہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جس وقت سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ اب سجرت کا کیا معنی ہے؟ سجرت کا ایک معنی مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کے اندر جوش اور طغیانی آ جائے گی۔ ظاہر ہے جب زمین ہلے گی، جب پہاڑ اڑیں گے تو پھر سمندر کیسے ساکت اور خاموش رہ سکے گا؟ اس کے اندر بھی جوش اور طغیانی آ جائے گی اور اس کا جو پانی ہے وہ نکل کر خشکی پر پھیل جائے گا، اور اس پانی کی وجہ سے انسان، حیوانات، عمارتیں وغیرہ ہر جگہ تباہ و بربادی آ جائے گی۔ بعض مفسرین نے سجرت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ سمندر آپس میں گڈ مڈ ہو جائیں گے، یعنی کڑوا اور جو میٹھا پانی ہے، دریاؤں کا پانی ہے میٹھا، سمندر کا پانی ہے کڑوا، وہ آپس کے اندر مل جائیں گے۔ تو سارے ہی معنی درست ہو سکتے ہیں، کیونکہ اول تو تمام سمندروں کو، دریاؤں کو، ان کو آپس میں ملا دیا جائے گا، پھر اس کے اندر سورج اور ستاروں کو ڈال کر آگ لگا دی جائے گی۔ آگے دیکھیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہاں سے جو نفخہ ثانیہ کے واقعات ہیں اس کو شروع کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے تو ان کے مختلف حصے اور مختلف جماعتیں بنا دی جائیں گی۔ مومنین کی جماعت الگ ہوگی، کفار کی جماعت الگ ہوگی، پھر مومنین اور کفار کے اندر بھی درجے کے اعتبار سے مختلف گروہ اور جماعتیں ہوں گی۔
تو یہ اس قسم کے مختلف گروہ اور جماعتوں کے اندر انسانوں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن جو بڑے گروہ اور جو بڑی جماعتیں ہیں وہ کل 3 قسم کی جماعتیں ہوں گی۔ ایک ہے سابقین الاولین، اور دوسری ہے اصحاب یمین، اور تیسری ہے اصحاب شمال۔ سابقین الاولین اور اصحاب یمین یہ 2 جماعتیں مومنین کی ہوں گی، اور اصحاب شمال یہ جماعت کفار کی ہوگی۔ آگے دیکھیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس وقت زمین میں زندہ دفن کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا کہ اسے کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ دیکھیں مشرکین مکہ کی جو بری رسومات تھیں ان میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب بچی کی پیدائش ہوتی تھی تو پھر وہ اس بچی کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیتے تھے اور اس طریقے سے اس کو قتل کر دیتے تھے۔ جب قیامت کے دن میدان محشر میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو پھر اس زندہ دفن کی ہوئی بچی کو بھی بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر کے اس سے یہ بھی سوال کریں گے تجھے کس جرم کی وجہ سے ان لوگوں نے زندہ دفن کیا تھا۔ ظاہر ہے ان کے کوئی اس قسم کا جواب نہیں ہوگا، کوئی اس کا قصور نہیں ہوگا، تو جو زندہ دفن کرنے والے ظالم درندے تھے اللہ تعالیٰ ان کو سخت سے سخت سزا عطا کریں گے۔ ایک اس کا دوسرا معنی بھی بیان کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب زندہ دفن کی ہوئی بچی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی اس وقت جس سے سوال کیا جائے گا وہ زندہ دفن کی ہوئی بچی سے نہیں بلکہ جن لوگوں نے ان کو دفن کیا تھا ان ظالموں اور درندوں سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تم نے کس جرم اور کس قصور کی وجہ سے اس معصوم بچی کو زمین میں زندہ دفن کیا تھا۔ آگے دیکھیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جس وقت اعمال نامہ کو کھول دیا جائے گا۔ دیکھیں یہ بھی نفخہ ثانیہ کے وقت کی ایک واقعہ اور ایک حالت کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس وقت نفخہ ثانیہ ہوگا اس وقت انسان کے سامنے اس کے اعمال نامے کھول کر رکھ دیے جائیں گے اور وہ دیکھ لے گا کہ وہ زندگی کے اندر کس قسم کے اعمال کیا کرتا تھا۔ آگے دیکھیں وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جس وقت آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ دیکھیں جانور کی جب کھال کھینچ لی جاتی ہے تو جانور کے جسم کے جو اندر والے اعضاء ہیں، اس کا گوشت ہے، اس کی چربی وغیرہ ہے، وہ بالکل صاف اور واضح ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جس وقت قیامت ہوگی اور آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی تو آسمان کے اندر والے جو جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کے سامنے کھل جائیں گی اور لوگ ان کا مشاہدہ کر لیں گے۔ بظاہر یہ نفخہ اولیٰ کے وقت کی حالت ذکر ہو رہی ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جس وقت جہنم کو خوب بھڑکا دیا جائے گا۔ دیکھیں جہنم اللہ تعالیٰ کی ایک عذاب کی جگہ ہے، وہ پہلے ہی بھڑک رہی ہے، دہک رہی ہے، لیکن جس وقت قیامت کا دن آئے گا اس وقت کفار سے، مشرکین سے انتقام کی غرض سے اس کی جو آگ ہے اس کو مزید تیز کر دیا جائے گا اور وہ مزید جوش مارے گی، اس کے جوش و خروش اور شعلوں کی آواز دور دور تک سنائی دے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور وہ وقت ایسا ہوگا جس وقت جنت ایمان والوں کے قریب کر دی جائے گی تاکہ ایمان والے اس جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر نفس، ہر جی یہ والی بات جان لے گا اس نے کس قسم کے اعمال آگے حاضر کیے تھے۔ اگر اچھے اعمال کیے تھے تو اس کو بھی اس کے سامنے آ جائیں گی ساری چیزیں، اور اگر اس نے برے اعمال کیے تھے تو اس کی جو بری کرتوتیں ہیں وہ بھی اس کے سامنے آ جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، سورہ تکویر کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 15 سے 21 تک کا ترجمہ اور لغوی صرفی تحقیق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر لیتا ہوں، پھر ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی لغوی صرفی تحقیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ میں قسم اٹھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، سیدھا چلنے والے ستاروں کی، چھپنے والے ستاروں کی، اور میں قسم اٹھاتا ہوں رات کی جس وقت وہ چھا جائے، اور میں قسم اٹھاتا ہوں دن کی جس وقت وہ سانس لے۔ یقینی بات ہے کہ یہ قرآن مجید البتہ کلام ہے ایک بھیجے ہوئے کی جو کہ معزز ہے، طاقتور ہے، عرش والے کے نزدیک مرتبے والا ہے، فرما برداری کیا ہوا ہے، امانت دار ہے۔ اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں اقسم، اقسم یقسم، اقسام باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے قسم اٹھانا، اسی سے واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ خنس یہ جمع مکسر کا صیغہ ہے اور اس کا جو مفرد ہے وہ خانس یا خانستن آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا، علیحدہ ہونا، سکڑنا۔ باب اس کا ضربہ بھی آتا ہے خانسہ یخنسو، اور باب اس کا نصرہ بھی آتا ہے خانسہ یخنسو،
اور معنی اس کا یہی ہے علیحدہ ہونا، سکڑنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں الجوار، جوار یہ جاریتن کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے چلنے والی۔ تو یہ جو جوار ہے نا اصل میں تھا جواریو، یا پر ضمہ ثقیل تھا، اس کو حذف کر دیا تو یہ بن گیا جواری۔ اس کے بعد التقاء ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا جواری، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا۔ اور باب کی اگر ہم بات کریں تو باب اس کا آتا ہے ضربہ یضرب، جرا یجری جریان، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنے والا۔ اگلا لفظ دیکھیں الکنس، کنس یہ بھی جمع مکسر ہے اور یا تو یہ کانسن کی جمع ہے یا پھر کانستن کی جمع ہے۔ باب اس کا آتا ہے ضربہ یضرب، کانسا یکنسو، اس کا مطلب ہوتا ہے ہرن کا جائے پناہ میں داخل ہونا۔ تو کانسا یا کنس اس کا مطلب یہ ہوگا چھپنے والی، غروب ہونے والی۔ اگلا لفظ دیکھیں اس عس، دیکھیں یہ باب ہے فعللا، اس عسا یعسعسو، فعللا کا یہ باب ہے دحرج یدحرج کے وزن پر، اور اس کا مطلب ہوتا ہے رات کا گزرنا، رات کا تاریک ہونا۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ الصبح دن کے ابتدائی حصے کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے اصباح۔ اگلا لفظ دیکھیں تنفس، تنفسا یتنفس تنفسن، باب اس کا تفاعل ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سانس لینا یا صبح کا روشن ہو جانا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں رسول، اس کی جمع آتی ہے رسول، بھیجے ہوئے کو کہا جاتا ہے، میسنجر کو، پیغمبر کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں کریم، کروما یکرومو، باب اس کا کروما آتا ہے اور اسی سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہے معزز، عزت والا۔ اگلا لفظ دیکھیں مکین، اس کا مطلب ہوتا ہے صاحب مرتبہ ہونا، باب اس کا کروما یکرومو آتا ہے، اسی سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں مطاعن، باب اس کا افعال ہے اطاع یطیع اطاعتن، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ یہ متوعن بھی ہو سکتا تھا، متوعن سے پھر اس کے اندر واو کو الف سے تبدیل کر دیا متعن، اور اس کی اصل متجعن بھی ہو سکتی ہے، یا کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا تو اس کا مطلب ہو جائے گا متعن، اور اس کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا۔ تو متعن کا مطلب یہ بنے گا فرما برداری کیا ہوا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں امین، امونا یا امنو، باب اس کا بھی کروما یکرمو آتا ہے، اسی سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے امانت دار ہونا، اور اس کی جمع امنا آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما پارہ سورہ تکویر کے ترجمہ تفسیر میں خوش آمدید۔ آج اس سورت کا یہ 5واں سبق ہے جن میں ہم آیت نمبر 15 سے 21 تک کی ترکیب پڑھیں گے۔ ترکیب میں آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو یہ ہیں نا آیتیں، ایک یہ فلا اقسم بالخنس، دوسری الجوار الکنس، تیسری واللیل اذا عسعس، چوتھی والصبح اذا تنفس، یہ جو 4 آیات ہیں ان سب کو بنانا ہے آپ نے قسم، اور یہ جو آگے ہے نا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ سارے کا سارا بن جائے گا جواب قسم۔ تو قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ پورے کی پوری جو آیات ہیں یہ قسم اور جواب قسم بن رہی ہیں، تو یہ آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ اچھا اس میں دیکھیں یہ جو ہے نا خنس، جوار اور کنس، یہ جو 3 ہیں یہ تینوں کی تینوں صفات ہیں کس کی؟ ستاروں کی، تو لہذا یہاں پر آپ نے النجوم موصوف کو محذوف نکال لینا ہے۔ ترکیب اس طریقے سے ہوگی فا تفریعیہ، یہ جو لا ہے یہ لا زائدہ ہے، کیونکہ یہ لا اصل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں قسم نہیں اٹھاتا ہوں، تو بلکہ اس کا مطلب کیا ہے لا اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں، تو لہذا ترکیب کے اندر تو اس کی ترکیب نہیں ہوگی، البتہ یہ کلام کے اندر صرف حسن اور خوبصورتی کے لیے لایا گیا ہے۔ اقسم یہ فعل ہے، اس میں انا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، با حرف جر، اس کے بعد جو ہے نا النجوم موصوف محذوف ہے، خنس یہ اسی نجوم کی صفت اول ہے، الجوار صفت ثانی ہے اور الکنس صفت ثالث ہے۔ تو نجوم موصوف اپنی تینوں صفات سے مل کر یہ با جار کا مجرور ہوگا، جار اپنے مجرور سے مل کر پھر یہ اقسم فعل کے متعلق ہوگا، تو اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر بنے گا قسم۔ آگے دیکھیں واللیل اذا عسعس، واو قسمیہ حرف جر ہے، لیل مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی اقسم فعل کے متعلق ہوگا، اور اذا مضاف، عسعس فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اذا مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اقسم فعل کے لیے بنے گا مفعول، تو اقسم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر پھر یہ بن جائے گا قسم۔ آگے والا جملہ بھی ایسے ہی ہے، واو حرف جر قسمیہ ہے، الصبح مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی اقسم فعل کے متعلق ہوگا، اور اذا مضاف، تنفس فعل، ہوا ضمیر فاعل،
فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اذا کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اقسم فعل کے لیے بن جائے گا مفعول، اقسم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ بھی قسم بن جائے گا، اور اس قسم کا جواب قسم کیا ہے وہ یہ ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اچھا یہ جو جواب قسم ہے نا، اس میں بھی آپ تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ یہ جو رسول ہے نا اس کو آپ نے بنانا ہے موصوف، اور یہ جو آگے نا یہ آگے اس کی صفات ہیں، کریم بنے گی صفت اول، ذی قوت بنے گی صفت ثانی، عند ذی العرش مکین یہ بنے گی صفت ثالث، مطاع یہ بنے گی صفت رابع، اور امین یہ بنے گی صفت خامس۔ یہ کل 5 صفات بنے گی اس رسول موصوف کی۔ تو رسول موصوف اپنی ساری صفات سے مل کر پھر یہ بن جائے گا قول مضاف کے لیے مضاف الیہ۔ اب ترکیب دیکھیں، انہ حروف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر اس کا اسم ہے، لام تاکید کا، قول مضاف، اور یہ جو رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین یہ موصوف اپنی ساری صفات سے مل کر اس مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ انہ کی خبر ہے، انہ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا جواب قسم۔ قسم یہ پیچھے سارا آ چکا ہے، تو قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہوگا۔ تو یہاں تک ہو گیا، اب اس کی آگے صفات کی ترکیب دیکھ لیں۔ رسول موصوف تھا، کریم تھا صفت اول، ذی مضاف، قوہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا رسول موصوف کی صفت ثانی۔ آگے دیکھیں، مکین شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، عند مضاف، ذی مضاف الیہ مضاف، العرش مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر عند کے لیے مضاف الیہ، عند مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مکین کے لیے بنے گا مفعول فی۔ تو مکین اپنے فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا رسول کے لیے صفت ثالث۔ آگے دیکھیں، مطاع ثم امین، ثم یہ اس میں مکان کے لیے یہ مفعول بنے گا مطاع کا، مطاع فعل شبہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر رسول موصوف کی صفت بنے گا صفت رابع، اور امین اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر یہ رسول موصوف کی بن جائے گا صفت خامس۔ تو رسول موصوف اپنی ساری صفات سے مل کر یہ قول مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر انہ کی خبر، انہ اپنی اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ پیچھے جو ہم نے قسم بنایا تھا اس قسم کے لیے بن جائے گا جواب قسم۔ تو قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ سورہ تکویر کے سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 15 سے 21 تک کی تفسیر پڑھیں گے۔ دیکھیں، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے ان آیات کی ترکیب بھی پڑھ لی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ یہاں سے سب سے پہلے سمجھ لیں کہ ماقبل سے کیا ربط ہے۔ احوال قیامت اور اس کی ہولناکیاں جس کا تذکرہ ہم نے گزشتہ 14 آیات کے اندر پڑھا ہے، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند ستاروں کی قسم اٹھائی ہے، اور اس قسم اٹھانے کے بعد یہ والی بات کہی ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ برحق ہے اور حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا ہے، اور جس ذات پر بھیجا گیا ہے وہ بڑی ہستی اور بڑی مبارک ذات ہے، اور جو وحی لانے والے ہیں وہ ان کو پہلے سے ہی جانتے اور پہچانتے تھے، اس لیے اس کے لانے میں، اس کے حق ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہاں سے اللہ تعالیٰ ستاروں کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستاروں سے مراد کون سے ستارے ہیں؟ دیکھیں، کل 5 ستارے ہیں جن کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ ان میں سے ایک ہے مشتری، دوسرا ہے مریخ، تیسرا ہے زہرہ، چوتھا ہے عطارد، اور 5واں ہے زحل۔ یہ جو 5 ستارے ہیں ان کو خمسہ متحیرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی حیرت میں مبتلا کر دینے والے ستارے، کیونکہ ان کی بڑی عجیب و غریب اور حیرت ناک حالت ہے۔ اسی حالت کی وجہ سے یہاں پر اس کی 3 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ ان کی ایک حالت تو یہ ہے کہ کبھی یہ مغرب سے مشرق کی طرف سیدھے چلتے رہتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو جواری کہا جاتا ہے، یعنی چلنے والے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ سیدھے چلتے چلتے یہ رک جاتے ہیں، ان کی حرکت بند ہو جاتی ہے، پھر یہ الٹا چلنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی مشرق سے واپس مغرب کی طرف، اس اعتبار سے ان کو خنس کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کبھی یہ چلتے چلتے چھپ جاتے ہیں، اس اعتبار سے اس کو کنس بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کل 3 حالتیں ہیں ان ستاروں کی، جن حالتوں کی وجہ سے یہاں پر 3 الفاظ ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی ستاروں کی یہاں پر قسم اٹھائی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان ستاروں کی اس عجیب و غریب حالت کی وجہ سے اور اس کی ان حرکات کی وجہ سے قدرت الہی کا مشاہدہ ہو، اور لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر ایمان لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے عجیب و غریب ستارے پیدا کیے ہیں جن کی عجیب و غریب صفات ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے رات کی۔ رات جس وقت وہ چھا جائے، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن کے وقت کیسی خوبصورت اور بہترین روشنی ہوتی ہے، ہر طرف چانن ہی چانن ہوتا ہے،
لیکن جب رات آ جاتی ہے تو اس کا اندھیرا ہر چیز کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور ہر چیز اس اندھیرے کے اندر چھپ جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ تو اس رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس رات کی قسم بھی اٹھائی ہے۔ پھر اس رات کے بعد آگے دن طلوع ہوتا ہے۔ تنفس کا مطلب یہ ہے کہ دن سانس لے، مطلب یہ ہے کہ دن خوب روشن ہو جائے، اور دن کے اندر جب روشنی پھیل جاتی ہے، جو رات کی تاریکی ہے وہ رات کی تاریکی بالکل ختم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، ہر طرف ویسے ہی اجالا ہو جاتا ہے جس طریقے سے اجالا رات کے آنے سے پہلے تھا۔ ان تینوں کی قسمیں اٹھانے کے بعد، ایک ستاروں کی قسم، دوسری رات کی قسم اور تیسری صبح کی قسم، ان تینوں کی قسم اٹھانے کے بعد آگے جواب قسم کے طور پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ صبح صادق کی طرح روشنی پھیلا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے نہیں بنایا ہے، بلکہ ایک معزز رسول یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے ہیں، آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سنا ہوا قرآن مجید آگے لوگوں کو سناتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا گیا ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد جو آگے ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ رسول یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کی کچھ صفات ہی اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت سمجھ لیں۔ پہلی صفت ہے کریم، یعنی یہ بہت معزز فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور انبیاء کے درمیان یہ ایک واسطہ، رابطہ اور پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ذکر کی گئی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، طاقتور ہیں، قوت والے ہیں، انتہائی طاقتور ہیں، ایک ہی لمحے میں آسمان سے زمین تک اور زمین سے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر کسی بستی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا جائے تو انن فانن اس بستی کو ہلاک کرنے کے اوپر یہ قادر ہیں۔ عند ذی العرش مکین، تیسری صفت یہ ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، عرش والے کے ہاں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، ان کو براہ راست اللہ تعالیٰ کے دربار تک رسائی حاصل ہے۔ چوتھی صفت یہ ذکر کی گئی ہے مطاع ہیں یہ، یعنی جو آسمان کے فرشتے ہیں وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں، یہ آسمان کے فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اور یہ حکم آگے فرشتوں تک پہنچاتے ہیں تو وہ فرشتے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ اور پانچویں صفت یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ امانت دار ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ان کو وحی دی جاتی ہے یہ اس وحی کو بالکل صحیح سلامت آگے اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تک پہنچاتے ہیں، درمیان میں کسی قسم کی ہیرا پھیری نہیں کرتے ہیں، کمی زیادتی یا ترمیم نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ صفات ہیں جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ سورہ تکویر کے ترجمہ تفسیر میں خوش آمدید۔ آج اس سورت کا 7واں سبق ہم پڑھیں گے، جن میں آیت نمبر 22 سے 29 تک کا ترجمہ اور لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے اور لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ہے تمہارا ساتھی دیوانہ، وَلَقَدْ رَآهُ، اور البتہ تحقیق دیکھا ہے اس نے اس کو۔ کس نے کس کو دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا، بالافق المبین، کھلے کنارے میں۔ وما هو علی الغیب، اور وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں پر ظنین نہیں ہے، بخل کرنے والے، کنجوسی کرنے والے نہیں ہیں۔ وما ہوا، اور نہیں ہے وہ یعنی قرآن مجید، قول شیطان الرجیم، شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، سو تم کہاں جا رہے ہو؟ ان ہوا، نہیں ہے یہ یعنی قرآن مجید، سوائے نصیحت للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ جو شخص یہ چاہے تم میں سے، ان یستقیم، یہ کہ وہ درست ہو جائے، اور تم لوگ نہیں چاہ سکتے ہو مگر یہ کہ چاہے اللہ جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں صاحب، اس کی جماعتی ہے صاحبون، ساتھی کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں مجنون، جنہ یا جنو، باب اس کا نصر ینصرو آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپنا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے چھپا ہوا۔
چھپا ہوا کا مطلب یہ کہ پاگل اور دیوانہ، چونکہ جو پاگل شخص ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، اس کی عقل بھی چھپ جاتی ہے، تو لہذا عقل کے اوپر اس کی دیوانگی غالب آ جاتی ہے جو عقل کو چھپا دیتی ہے، اس لیے اس کو مجنون کہا جاتا ہے۔ اسم مفعول کا یہ صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں رعا، رعا یرا، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ افق کنارے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آفاق آتی ہے۔ اور مبین، ابانا یبین ابانتن، باب اس کا افعال آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، ظاہر ہونا، واضح ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اصل میں کیا تھا، مبینو تھا، تو یہاں پر کسرہ ثقیل تھا تو اس کا کسرہ نقل کر کے ہم نے ماقبل کو دے دیا، تو پھر یہ ہوگا مبین۔ اگلا لفظ دیکھیں زنین، صفت مشبہ کا یہ صیغہ ہے، ضرب یضرب سے بھی آتا ہے اور نصر ینصر سے بھی آتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بخل کرنے والا، کنجوسی کرنے والا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں شیطان، سرکش کو کہا جاتا ہے، شاطانہ یشتنو، نصر ینصر آتا ہے اس کا باب، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مخالفت کرنا، شیطان اس کی جمع شیاطین آتی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں الرجیم، یہ بھی باب ناصرہ سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، رجم یرجم، اس کا مطلب ہوتا ہے لعنت کرنا، اور الرجیم یہاں پہ صفت مشبہ اسم مفعول کے معنی کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی وہ شیطان جس پر لعنت کی گئی ہے، جس کو اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں تذہبون، ذہب یذہب، اس کا مطلب ہوتا ہے جانا، جمع مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں عالمین، یہ جمع ہے عالم کی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو عالم کہا جاتا ہے۔ عالم کی کئی اقسام ہیں، مثال کے طور پہ انسانوں کا الگ عالم ہے، فرشتوں کا الگ عالم ہے، جنات کا، حیوانات کا، اشجار کا، زمینوں کا، آسمانوں کا، یہ سب الگ الگ عالم شمار کیے جاتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں یستقیم، یہ اصل میں تھا استقوام باب سے ہے، تو یستقویمو تھا، پھر اس میں یہ واو پر کسرہ ثقیل تھا تو ہم نے واو کا کسرہ نقل کر کے ماقبل کاف کو دے دیا۔ جب واو کا کسرہ ماقبل کاف کو گیا تو ماقبل کسرہ کی مناسبت سے اس واو کو یا سے تبدیل کر دیا، تو یہ یستقیم بن گیا، اور اس کے اوپر جو فتح ہے وہ ان ناصبہ کی وجہ سے آ رہا ہے۔ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا ہونا، درست ہونا، راہ راست کے اوپر ہونا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں تشاؤن، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے، شاء یشاء، اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا۔ اصل میں یہ جو تشاؤن ہے یہ تھا تشیعون، تو یا کا جو فتح تھا وہ نقل کر کے ہم نے ماقبل کو دیا اور یا کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا یقالو یخافو والے قانون کے تحت، تو یہ بن جائے گا تشاؤن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما پارہ سورہ تکویر کے ترجمہ تفسیر میں خوش آمدید۔ آج 8واں سبق ہم پڑھیں گے جن میں آیت نمبر 22 سے 29 تک کی ترکیب کریں گے۔ پہلی آیت دیکھیں وما صاحبکم بمجنون، واو یہ حرف عطف ہے، ما مشابہ بلیسا، صاحب مضاف کو مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ما کا اسم ہے، با حرف جر، مجنون مجرور، یہ لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً منصوب ہے ما کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ ما اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ آگے دیکھیں واو برائے عطف ہے، لام تاکید کا، قد حرف برائے تحقیق، رعا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، ہو ضمیر مفعول ہے جو کہ حضرت جبرائیل امین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ با حرف جر، افق موصوف، مبین صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ رعا فعل کے متعلق ہے، تو رعا فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ پھر بن جائے گا معطوف۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، واو حرف عطف، ما مشابہ بلیسا، ہو ضمیر یہ بنے گا اس کے لیے اسم، علی حرف جر، غیب مجرور، جار مجرور مل کر یہ زنین کے متعلق ہوگا۔ زنین شیبہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، شیبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر با جار کا مجرور، تو لفظوں کے اعتبار سے یہ مجرور ہے لیکن محل کے اعتبار سے یہ ما جو کہ مشابہ بلیسا ہے اس کا خبر ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، تو ما مشابہ بلیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف۔ اگلی آیت بھی ایسی ہے، واو حرف عطف، ما مشابہ بلیسا، ہو ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، با حرف جر ہے، قول مضاف ہے، شیطان موصوف، الرجیم اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر قول مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر لفظوں کے اعتبار سے مجرور ہے لیکن محل کے اعتبار سے منصوب ہے ما کی خبر ہونے کی وجہ سے، ما مشابہ بلیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف۔ آگے دیکھیں فا حرف عطف ہے، اینا یہ مفعول فی ہے تذہبون کا، تذہبون فعل، اس میں واو فاعل ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، تو معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ آگے دیکھیں ان یہ نافیہ ہے، ہوا ضمیر یہ مبتدا ہے، الا یہ حرف استثناء برائے حصر کے لیے ہے،
اس کی ترکیبی حیثیت یہاں پر کچھ نہیں ہے، ذکر یہ اس مبتدا کی خبر ہے، ذکر ان کی۔ البتہ یہ جو آگے والا جملہ ہے اس کا تعلق کسی ذکر کے ساتھ ہے، کس طریقے سے؟ لام حرف جر ہے، عالمین یہ بنے گا مبدل منہ، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ بن جائے گا بدل۔ اس کو بھی دیکھ لیں، لام حرف جر، من اسم موصول، شاء فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، منکم جار مجرور مل کر شاء فعل کے متعلق ہے، ان یہ مصدریہ ہے، یستقیم فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر شاء کے لیے مفعول ہے، شاء فعل اپنے فاعل و مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر من موصول کا صلہ ہے، من موصول اپنے صلہ سے مل کر لام جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ مبدل منہ کے لیے بدل ہے، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ ذکر شبہ فعل کے متعلق ہوگا، شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ ہوا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، واو حرف عطف ہے، ما تشاءون یہ فعل ہے، اس میں واو ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، الا یہ حرف استثناء ہے، اس کے بعد یہ جو آگے ہے ان یشاء اللہ رب العالمین یہ مستثنی مفرغ ہے، اس کی ترکیب دیکھ لیں، ان مصدریہ، یشاء فعل، لفظ اللہ اس کے لیے فاعل ہے، فاعل تو ہے لیکن اس کے ساتھ آپ اس کو موصوف بھی بنائیں گے، موصوف بنا لیں یا آپ اس کو بنا لیں مبدل منہ، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اگر آپ نے اس لفظ اللہ کو موصوف بنایا تو یہ بن جائے گا صفت، اگر آپ نے اس کو مبدل منہ بنایا تو یہ بن جائے گا بدل، تو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یا پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر یشاء کا فاعل ہے، یشاء فعل اپنے فاعل سے مل کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ تشاؤن کے لیے بنے گا مفعول، تشاؤن فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما پارہ کے ترجمہ تفسیر میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سورہ تکویر کی آیت نمبر 22 سے 29 تک کی تفسیر پڑھیں گے۔ دیکھیں، ماقبل کے اندر صداقت قرآن کا بیان تھا کہ قرآن مجید بالکل سچا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان آیات کے اندر صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بعنوان دیگر ماقبل میں وحی لانے والے کے اوصاف کا ذکر تھا، آج کی ان آیات کے اندر اس ذات کے اوصاف کا ذکر کیا جا رہا ہے جن پر وحی نازل کی گئی تھی۔ پہلی آیت دیکھیں، وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی مجنون، دیوانہ، پاگل نہیں ہے۔ اصل میں یہ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں، قیامت کے احوال اور اپنی نبوت کے متعلق بتاتے تھے تو مشرکین مکہ آگے سے نعوذ باللہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں۔ اسی کا جواب اسی آیت کے اندر دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے جوانی تک تمہارے ساتھ رہے ہیں، تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ یہ مجنون نہیں ہے، تمہیں بخوبی علم ہے یہ بہت عقل مند اور سمجھدار شخص ہیں، ان کے سچا ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو آسمان کے واضح کنارے میں دیکھا ہے۔ اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کرتے تھے کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام فرشتہ ہیں اللہ کے، وہ اللہ کی جانب سے وحی لے کر آتے ہیں، تو اس پر مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ کیا محمد نے جبرائیل کو دیکھا ہے؟ ممکن ہے کہ وہ جبرائیل نہ ہو، کوئی شیطان ان کے پاس آتا ہو اور آ کر کلام سنا جاتا ہو۔ اسی اشکال کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بخوبی واقف ہیں، اچھے طریقے سے ان کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی اصلی شکل و صورت میں آسمان کے مشرقی کھلے اور واضح کنارے پر دیکھا ہے۔ یہ نہایت عظمت و جلال کی صورت تھی اور حضرت جبرائیل امین پورے آسمان کے کنارے کو گھرے ہوئے تھے، جیسا کہ سورہ نجم کے اندر بھی آتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ آگے دیکھیں، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ مشرکین مکہ کے ایک تیسرے اعتراض کا جواب ہے۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کاہن ہے۔ اب کاہن وہ ہوتا ہے جو جنات کے ذریعے سے کچھ غیب کی باتوں کی خبر دیتا ہے، نہ تو وہ آخرت کے احوال بتا سکتا ہے، نہ قیامت کے احوال بتا سکتا ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہے، انبیاء سابقین کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہے، نہ ہی وہ آئندہ ہونے والے ہولناک واقعات بتا سکتا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ دنیاوی معاملات میں پیش آنے والے واقعات کی بے تکی سی حالت بیان کرتا ہے۔ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بات سچی ہے تو اس کے اندر سے 100 باتیں جھوٹی ملا دی جاتی ہیں جو کہ وہ اپنی طرف سے ملا کر پیش کرتا ہے۔ اب بتانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی بتاتے ہیں وہ کاہنوں جیسی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی باتوں کی خبر دیتے ہیں، کاہن ایسی باتوں کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں وہ روز روشن کی طرح سچی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ اصل میں یہ بھی مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ مشرکین مکہ اس قرآن مجید کے بارے میں ایک اعتراض یہ کیا کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کا کلام ہے جو کہ محمد کو آ کر سنا جاتا ہے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ یہاں پر جواب دے رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، اچھے کاموں کی ترغیب ہے، نماز کا ذکر ہے، صدقات کا ذکر ہے، صلہ رحمی کا ذکر ہے، عبادت کا ذکر ہے، پاک دامنی کا ذکر ہے، سچ بولنے کا ذکر ہے، رحم دلی کا تذکرہ ہے، صبر و شکر کی تلقین کی گئی ہے، برے کاموں سے مذمت کی گئی ہے، چوری سے منع کیا گیا، ڈاکے سے منع کیا گیا، زنا سے، شراب سے، ظلم سے، تکبر سے، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور شیطان تو ان چیزوں کا حکم دیتا ہے نہ کہ منع کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کلام شیطان کا نہیں بلکہ خدائے رحمان کا بابرکت اور پاکیزہ کلام ہے۔ تو جب یہ خدائے رحمان کا کلام ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمانے این تذہبون، تو خدائے رحمان کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پاکیزہ کلام کو چھوڑ کر، اس پاک اور سچے رسول کو چھوڑ کر تم کہاں پر بھٹکے جا رہے ہو؟ تم کہاں پر جا رہے ہو؟ جس راستے پر تم جا رہے ہو یہ شیطان مردود کا راستہ ہے جو تمہیں جہنم تک پہنچا کر چھوڑے گا، اس لیے تم اس راستے سے واپس لوٹ آؤ اور خدائے رحمان کی اطاعت کرو۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ اسی قرآن مجید کی صفت ذکر کی ہے کہ یہ قرآن مجید تو جہان والوں کے لیے سراپا نصیحت ہے، یہ کوئی شر کے لیے نہیں آیا ہے، فتنے فساد کے لیے نہیں آیا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ سر تاپا ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ وہ سیدھی راہ کے اوپر آ جائے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اس کے لیے یہ قرآن مجید بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے لیے بھی تمہاری چاہت سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو آخری آیت ہے اس کے اندر بیان کیا، اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہیں توفیق ملے گی اور تم راہ ہدایت کے اوپر آؤ گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ ہدایت کا سوال کیا جانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر برقرار رکھیں اور ہم اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرتے رہیں۔